کیا اور امرہ غامدیہ پہ حد جاری کر دی. جو سزا شریعت میں ہے وہ سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امرہ غامدیہ پہ جو ہے نافذ کر دی. حضرات انسانی تاریخ میں توبہ و استغفار کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے، ندامت کا غیر معمولی واقعہ. دیکھو انسان گناہ کرنے کے بعد نادم ہوتا ہے، ندامت 1 ہفتہ رہتی ہے، 2 ہفتہ رہتی ہے، مہینہ رہتی ہے، 2 مہینہ رہتی ہے. لیکن یہاں ندامت کا معیار ملاحظہ کیجئے. یہاں ہفتے 2 ہفتے کی بات نہیں ہے، مہینے 2 مہینے کی بات نہیں ہے. گناہ ہونے کے بعد ڈیلیوری کی مدت 9 مہینے، اور 9 مہینے کے بعد سبحان اللہ بچہ دودھ پی کر روٹی کھانے کے قابل ہو کم از کم 1 سال. مطلب یہ ہوا کہ مسلسل 2 سال وہ احساس ندامت سے تڑپتی رہیں، مسلسل 2 سال احساس ندامت سے تڑپتی رہیں. اور غور کرنے کی بات ہے کہ ہر بار وہ خود پیارے نبی کی خدمت میں آ رہے ہیں، بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ خود پیارے نبی کی خدمت میں آ رہے ہیں. آپ نے جب واپس بھیجا کہ جاؤ ولادت کے بعد آنا، ڈیلیوری کے بعد آنا، ولادت ہونے کے بعد پیارے نبی کو بلانے کی ضرورت نہیں پیش آئی، وہ خود پیارے نبی کی خدمت میں آئی. اور جب پیارے نبی نے پھر واپس بھیجا اور کہا کہ جاؤ بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے اور اس وقت لے کر آنا، بلانے کی ضرورت پیش نہیں آئی اور خود لے کر آئی. حضرات سبحان اللہ، یہ ایسی توبہ ہے. آپ نے اسی موقع سے جب انہیں رجم کیا جا رہا تھا، سنسار کیا جا رہا تھا، ان کے خون کے چھینٹے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر اڑ گئے تھے، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس خاتون کو کچھ غلط جملہ کہہ دیا تھا. آپ نے وہ اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی تھی، واللہ لقد تابت توبة لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم. خالد تم اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو، اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ کی قسم اس خاتون کی توبہ کو مدینے کے 70 گنہگاروں میں بانٹ دیا جائے، اس توبہ سے مدینے کے 70 گنہگاروں کی بخشش ہو جائے گی. حضرات آپ نے تجارت و کاروبار میں امانت داری کے بہت سارے نمونے دیکھے ہوں گے، لیکن طبقہ صحابہ میں جو نمونے آپ کو ملتے ہیں یہ کون ہیں؟ صحابی رسول جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ. جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ اپنے نوکر سے ایک گھوڑا منگاتے ہیں. نوکر گھوڑا خرید کے لاتا ہے. حضرت جریر نے پوچھا کتنے میں خریدے ہو؟ نوکر نے قیمت بتائی. حضرت جریر نے دیکھا کہ بہت سستے میں خرید لیا ہے، گھوڑا بہت عمدہ ہے، گھوڑا بہت عمدہ ہے اور قیمت بہت کم لگی ہے. حضرت جریر نے کہا اپنے غلام سے کہ جس نے تمہیں ایک گھوڑا بیچا ہے وہ نادان ہے، اتنے قیمتی گھوڑے کو اتنے سستے داموں میں بیچا ہے، مجھے لے چلو مارکیٹ. لے گئے اور اس گھوڑے کے مالک کو تلاش کیا اور تلاش کر کے اس سے ملاقات کی، اس کو پکڑا اور اس سے کہا کہ اللہ کے بندے اتنا اچھا گھوڑا اور تم نے اتنے سستے داموں بیچ دیا ہے، اس کی قیمت تو 200 نہیں 400 درہم ہونا چاہیے. مزید رقم اٹھا کر اس کے مالک کو دی. دوسروں کی خیر خواہی اور دوسروں کی بھلا چاہنے اور تجارت و کاروبار میں امانت داری کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضرات کہنا یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہا ہوا یہ وہ طبقہ ہے، یہ وہ جماعت ہے کہ جو کردار کے اس مقام پہ فائز ہے کہ کردار کے ایسے نمونے آپ انسانی تاریخ میں کہیں نہیں دکھا سکتے. اور حضرات صحابہ کی انہی خصوصیات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ اعزاز بھی عطا کیا کہ جس طرح قرآن سے پہلے گزری ہوئی کتابیں زبور، توریت، انجیل، قرآن سے پہلے گزری ہوئی کتابوں میں جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں پیشن گوئیاں آئی ہیں، سبحان اللہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں آیا. اللہ تعالیٰ نے ابو بکر، عمر، عثمان و غنی نام لے کر نہیں لیکن نبی کے صحابہ کی اس جماعت کی صفات کا تذکرہ اللہ نے زبور میں کیا اور توریت میں کیا، انجیل میں کیا کہ میرا آنے والا آخری نبی، میرا آنے والا آخری رسول، اس کے ساتھی ایسے ہوں گے، اس کے رفقا ایسے ہوں گے، اس پر ایمان لانے والے ایسے ہوں گے. سورہ محمد میں، سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ فرماتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ ہیں یہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت
اور آپس میں بڑے رحم دل، اور آپ انہیں دیکھیں گے حالت رکوع میں، حالت سجدے میں اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے، اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے سجدوں کے نشانات ان کے چہروں پہ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ مثال ہم نے صحابہ کی توریت میں بیان کی ہے، اور یہ مثال ہم نے صحابہ کی انجیل میں بیان کی ہے۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آسمانی کتابوں میں کیا ہے۔ اور حضرات، یہ وہ جماعت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طبقہ، یہ وہ طبقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طبقے کی محبت، انسان تو انسان، اللہ نے کائنات کی جمادات میں اس جماعت کی محبت ڈال دی۔ کائنات کے جمادات، جسے آپ درخت کہتے ہیں، جسے آپ پتھر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی محبت کائنات کی جمادات میں ڈال دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 3 جلیل القدر صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان تینوں کے ساتھ احد پہاڑ پہ چڑھتے ہیں۔ احد پہاڑ پہ چڑھتے ہیں اور احد پہاڑ حرکت کرنے لگتا ہے۔ پیارے نبی احد پہاڑ پر، ابو بکر صدیق احد پہاڑ پر، عمر فاروق احد پہاڑ پر، عثمان غنی احد پہاڑ پر، احد پہاڑ جھوم اٹھا، حرکت کرنے لگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پر اپنا قدم مبارک مارا اور فرمایا کہ اثبت احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ اے احد پہاڑ خاموش رہ، اے احد پہاڑ خاموش رہ، آج تیرے ماتھے پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ حضرات، یہاں احد پہاڑ کی یہ حرکت، احد پہاڑ کا یہ لرزنا، احد پہاڑ کا یہ کانپنا، دراصل اس کے اوپر جو نبی کا وجود تھا، نبی کے 3 جلیل القدر صحابہ کے ساتھ احد پہاڑ جو ہے گویا ان 4 شخصیات کے وجود سے جھوم اٹھا کہ آج میرے ماتھے پر نبی ہیں، آج میرے ماتھے پر ابو بکر صدیق ہیں، آج میرے ماتھے پر عمر فاروق ہیں، اور آج میرے ماتھے پر عثمان غنی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنے بڑے انعام سے نوازا، اتنے بڑے انعام سے نوازا۔ دیکھو، حدیث رسول کہتی ہے، بخاری وغیرہ کی روایت ہے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا، اے جنتیوں بتاؤ کسی چیز کی کمی ہے؟ جنتی کہیں گے نہیں پروردگارا، ہر نعمت ملی ہوئی ہے، ہر نعمت میسر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، اے جنتیوں نہیں، ایک نعمت باقی ہے، ایک اور نعمت میں تمہیں دوں گا جو ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے، جو ساری نعمتوں سے افضل ہے۔ جنتی کہیں گے اللہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا وہ نعمت یہ ہے کہ میری خوشنودی، میری رضامندی میں تمہارے حق میں لکھ دیتا ہوں، اور اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ تم سے کبھی میں آئندہ ناراض نہ ہوں گا، میں تم سے کبھی آئندہ ناراض نہ ہوں گا، میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا۔ یہ نعمت جنتیوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی۔ حضرات، کہنا یہ ہے جنتیوں کے لیے جو اتنی بڑی نعمت ہے، جنتیوں کو ملنے والی جو اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضامندی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت اپنے پیغمبر کے صحابہ کو دنیا ہی میں دے دی، جب اللہ نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ تاریخ انسانی کے کسی لیڈر کو، کسی رہنما کو اور کسی رہبر کو ایسے ساتھی نہیں ملے جیسے ساتھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی شکل میں ملے۔ انسانی تاریخ میں کسی مذہبی رہنما کو، کسی سیاسی لیڈر کو ایسے ساتھی ملے نہیں۔ آپ دیکھیے، عیسائی حضرات اس بات کو مانتے ہیں، عیسائیوں کی تاریخ میں یہ بات ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے دوڑا رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے دوڑا رہے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو اپنے قریبی ساتھی تھے جنہیں حواری کہا جاتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خطرے میں مبتلا دیکھ کر بے یار و مددگار چھوڑ کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ عیسائیوں نے اس بات کا اقرار کیا، عیسائی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قریبی شاگرد جنہیں حواری کہا جاتا ہے، جب دشمن ان کا پیچھا کر رہے تھے، حواری عیسیٰ علیہ السلام کو خطرے میں مبتلا دیکھ کر بے یار و مددگار چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔
جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی خصوصیت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے. جب بھی آپ پر کوئی خطرے کی گھڑی آئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر آپ کے سامنے ڈھال بن گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. مختصر یہ کہ تاریخ میں کسی مذہبی رہنما کو، کسی لیڈر کو ایسے ساتھی نہیں ملے جیسے ساتھی کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے. حضرات، انہی سب خصوصیات کی بنا اور انہی سب وجوہات کی بنا ہمارا ایمان ہے اور ہمارا ماننا ہے، سلف صالحین کا عقیدہ ہے، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ امت مسلمہ کی قیامت تک آنے والی نسلوں میں سے کتنا بڑا اللہ کا ولی پیدا ہو جائے، کتنا بڑا بزرگ پیدا ہو جائے اور کتنا بڑا نیک انسان پیدا ہو جائے، وہ اپنی زندگی کی عبادتیں، ریاضتیں سب لے کر آ جائے، طبقہ صحابہ کے ادنا سے ادنا صحابی کے مقام اور مرتبے کو بھی نہیں پہنچ پائے گا. صحابی کا مقام اور صحابی کا مرتبہ یہ وہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ غیر صحابی کبھی صحابی کے مقام کو پہنچ نہیں سکتا. غیر صحابی کی بات ہم کیا کریں؟ قرآن کہتا ہے کہ خود بعض صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ پائیں گے. سابقین اولین جو پہلے ایمان لائے، جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی، جو پہلے ایمان لائے، قرآن مجید کہتا ہے کہ بعد میں ایمان لانے والے صحابہ کبھی جو ہے سابقین اولین کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے تم میں سے جو لوگ اسلام کے لیے خرچ کرتے رہے اور صلح حدیبیہ کے بعد تم میں سے جن لوگوں نے اسلام کے لیے خرچ کیا، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے والے، صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام کے لیے قربانی دینے والے، صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام کے لیے خرچ کرنے والے افضل ہیں، ہمیشہ افضل رہیں گے. صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لانے والا کوئی صحابی صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے والے صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ پائے گا. دیکھیے، ایک مرتبہ یہ ہوا، دو صحابہ کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، دونوں میں جھگڑا ہو گیا. عبد الرحمن ابن عوف سابقین اولین میں سے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دیر سے اسلام لانے والوں میں سے ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف کو برا بھلا کہہ دیا. پیارے نبی نے خالد بن ولید سے مخاطب ہو کے کہا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو. اللہ کی قسم، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لے تو میرے صحابہ نے میرے ساتھ رہتے ہوئے آدھا مجھ جو صدقے میں دیا تھا اس کے برابر اجر و ثواب کو تم نہیں پہنچ پاؤ گے. یعنی مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید سے فرما رہے تھے کہ اے خالد، تم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لو، عبد الرحمن ابن عوف نے میرے ساتھ رہتے ہوئے ایک مجھ جو صدقہ کیا تھا، آدھا مجھ جو صدقہ کیا تھا، تم اس جو کے، اس مد کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ پاؤ گے. صحابی جب صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ پائے گا تو حضرات غیر صحابی کبھی صحابی کے مقام اور مرتبے کو پہنچ نہیں پائے گا. یہ بات تو سوچی بھی نہیں جا سکتی. حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خصوصیات بہت عظیم ہیں. سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کے آپس میں مراتب ہیں، درجات ہیں. سارے صحابہ ایک درجے کے نہیں ہیں، ایک رتبے کے نہیں ہیں. عقیدے کی جو کتابیں ہیں، عقیدے کی کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ صحابہ کے مراتب ہیں. صحابہ میں سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں. خلفائے راشدین کے بعد عشرہ مبشرہ کے بقیہ 6 صحابہ ہیں، اور ان کے بعد نبی کے بدری صحابہ ہیں جو بدر میں شریک رہے، اور ان کے بعد اہل احد ہیں جو غزوہ احد میں شریک رہے، اور ان کے بعد اہل بیت الرضوان ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، اور ان کے بعد دوسرے صحابہ. کہنا یہ ہے صحابہ کے بھی مراتب ہیں، صحابہ کے بھی درجات ہیں، اور انہی مراتب اور درجات کے اعتبار سے عشرہ مبشرہ کا مقام سب سے اونچا آتا ہے، سب سے پہلا آتا ہے، جن کے سلسلے میں ہم انشاءاللہ تعالی آنے والے کل انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے. عشرہ مبشرہ کا تذکرہ، اور یہ کہ عشرہ مبشرہ
معاملہ میں یعنی کیا یہ 10 صحابہ ہی جنتی ہیں یا ان کے علاوہ اور صحابہ بھی جنتی ہیں؟ یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ تعالی کل کے اپنے درس میں بیان کریں گے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔